اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسیکلی میں آپ کو جیسے کہ ہمیشہ اپنی لائف سے ہی ریلیٹڈ بہت سارے واقعات بتاتی ہوں، تو ان کو بتانے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کے لیے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو بیسیکلی اپنی لائف سے ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ کچھ ٹائم سے میری دل میں یہ خواہش تھی کہ میں تہجد پڑھوں، بلکہ کافی ٹائم سے تھی پر میں اس طرح پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی کہیں مغالطہ تھا کہ ہم جب تہجد پڑھتے ہیں تو ہمیں سو کے اٹھنا چاہیے، پھر ہی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو بیسیکلی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، لیکن اصل طریقہ تو وہی ہے کہ آپ سو کے اٹھیں، بٹ یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر جاگ رہے ہیں رات بھر تو آپ تب بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے جب یہ ہے کہ اگر آپ کی رات میں آنکھ کھلے تو پھر آپ نے کچھ جو ہے اگر جو بھی انسان نفل وغیرہ پڑھ لیتا ہے، اس انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ تو اپنی لائف سے یہ معاملہ ہے کہ تہجد ایک ایسا تیر ہے، کہتے ہیں کہ جو اپنے نشانے سے نہیں چوکتا۔ تو اگر آپ کو لائف میں کوئی بھی چیز چاہیے آپ تہجد میں مانگیں، چاہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ہماری تہجد مس ہو جائے گی خدا نخواستہ، تو آپ لوگ جو ہے وہ سونے سے پہلے فوراً پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک جاتا ہے، لیکن جو خاص رات کا آخری پہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری آسمان پہ آتے ہیں اور ہماری خواہشیں سنتے ہیں، اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، بے شک آپ رات سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں عشاء کے بعد، یا پھر اس کے بعد اگر آپ فجر سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھ لیں، تہجد نہ چھوڑیں، کیونکہ جس کو تہجد نصیب ہو جاتی ہے اور جو تہجد کسی خاص مقصد کے لیے مانگنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی دعا اور اس کے لیے تہجد پڑھنا لگتا ہے، تو آپ یقین کریں تہجد میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ دعا مانگنے کے لیے آپ نے تہجد پڑھنا شروع کیا، تو یقین کریں وہ دعا آپ کو مل بھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر نہیں بھی ملے گی تو اس میں آپ کی بہتری ہوگی، لیکن اگر آپ تہجد کا منزل طے کر چکے ہیں تہجد تک کی نماز کا، تو ٹرسٹ می وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں آپ کے حق میں بہتر کریں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اپنی بہتری مانگنی چاہیے۔ ہماری اکثر لائف میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ کر دے یہ کر دے، اور مانگتے جاتے ہیں لیکن اپنی بہتری نہیں مانگتے۔ پھر جب ہمیں مل جاتا ہے کافی ٹائم بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، ہمارے نہیں حق میں بہتر ہوتا، لیکن جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو نہ ہی ملتا تو بہتر تھا۔ اکثر ہماری لائف میں ایسے واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن اس میں بھی صبر شکر کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو میرا آپ لوگوں سے اس ساری معاملے سے یہی ایک میٹر ہے کہ آپ لوگ تہجد پڑھنا شروع کریں، بے شک جیسے بھی پڑھیں، چاہے 2 نفل سے شروع کریں اور تہجد پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ بغیر مانگے نہیں دیتا۔ اور ہم لوگ بہت پریشان تھے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ بلکہ پچھلے دنوں کی نہیں آج ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور ہمارے فادر جو ہیں ان کو ہمیں لے کے جانا پڑا ڈاکٹر کے پاس، اور وہ رات کا ٹائم ان کو لے جانا پڑا، اور ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ پھر ہم نے دعا مانگی میں نے تہجد میں کہ ان کو کچھ نہ ہو، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بخشی، زندگی بخشی ماشاءاللہ سے۔ تو ہمیں بھی ہر کسی کو جو ہے وہ نماز میں دعا نمازوں میں تو ویسے دیکھیں نماز تو فرض آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، حاضری لگانی ہی لگانی ہے، لیکن اگر آپ تہجد کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں آتی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ لوگ رات کے 2 بجے سو رہے ہوں اور باہر جو ہے کوئی پرائم منسٹر آ جائے اور جب سے دروازہ کھٹکائے آپ کا اور آپ کو کہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، جاب اچھی مانگنی ہے مانگو مجھ سے، کوئی بھی گھر مانگنا ہے مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا، کچھ بھی مانگنا ہو، تو کیا آپ نہیں اٹھیں گے؟ آپ اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے، آپ سے اپرچونیٹی نہیں چھوڑی جائے گی۔ کچھ نہ صحیح تو ہم انٹرویو دینے کے لیے ہی اٹھ جاتے ہیں صبح صبح، اور اگر ہمیں کبھی کسی سفر پہ جانا ہو، کسی اچھے سفر پہ جانا ہو تو ہم اس کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں، فلائٹ مس نہ ہونی ہو تو اس کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو بات یہاں کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایک پرائم منسٹر کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک بڑے سے بڑے آدمی کی اللہ تعالیٰ کیا ہے کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے عظیم ہے۔ تو ہمیں اب اگر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ بتاؤ تم لوگ کو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں مجھ سے دوں، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نہ جائیں؟ اور یہ تو ایک ایسا گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اتنے قریب آ جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہماری شہرت کے بھی قریب ہے، لیکن اس ٹائم
پر اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہمارے آ جاتے ہیں پہلے آسمان پر، ہم سے خود کہتے ہیں، تو ہماری کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ تم لوگ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو کچھ تو ہم انہیں جواب نہ دیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کو رسپونڈ نہ کرنے والے؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہم انسانوں کی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو رسپونڈ کرنا چاہیے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں جاگ رہی تھی رات کو، اور میرے خیال سے کام شام کر کے میں کافی تھک گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں سو جاؤں، لیکن ہوتا ہے تھوڑا سا بندے کو می ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے جاگنے لگی اور موبائل پر ایسے اسکرول کرنے لگی، انسٹاگرام وغیرہ. تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے احساس ہوا کہ اس ٹائم جو ہے فجر تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے، مطلب کہ 2-2:30 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، تو تہجد کا وقت شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو اچھا، میرے ایک دم سے مائنڈ میں نہیں آج میں تہجد رہنے دیتی. تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگ، تو میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ میں اس عظیم عالی شان ہستی کے آگے نہ سر جھکاؤں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تہجد کے ٹائم یہی سوچ کے جانا ہے کہ اچھا اللہ سے مجھے کچھ مانگنا ہے. وہ تو پلس پوائنٹ، بونس پوائنٹ ہے. اگر آپ اس میں یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکارا ہے، تو ہماری کیسی مجال کہ ہم نہ جا سکیں. حالانکہ تہجد جو ہے فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اس تھاٹ کے ساتھ کہ ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جائیں جب وہ ہمیں بلا رہے ہیں، جب وہ سب کو پکار رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے والدین بلائیں تو ہمیں چلے جانا چاہیے. تو پھر یہ تو پھر ہمارا باس بلاتا ہے جس کو کبھی کبھی ہم پسند بھی نہیں کرتے ہوتے، تو ہمارے اگر باس بلاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو باس کے بھی باس ہیں، سب سے اوپر ہیں، سب سے اعلیٰ ان کا مقام ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نہ جا سکیں؟ سو ہمیں ضرور جانا چاہیے. اینڈ ٹرسٹ می، آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت زیادہ. اور جب ہم لوگ اپنی لائف کو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ چلانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو سب کچھ رستے پہ آنے لگ جاتا ہے. ہم لوگ پہ مال کی فکر کرتے ہیں، چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن جب ہم اپنا ہر عمل، ہر قدم اللہ تعالیٰ کو دماغ میں رکھ کے کریں گے نا، تو آپ یقین کریں آپ لوگوں کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لینا. ویسے تو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہاتھ میں، لیکن جب آپ یہ سوچ کے کہیں گے نا کہ اچھا یار میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں، یہ پانی کا گلاس میں یہاں اس لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کسی کی مدد ہو جائے گی، پانی پودوں میں ڈال دیتی ہوں، کسی کو پانی پلا دیتی ہوں، کسی کو 10 روپے دے دیتی ہوں، کسی کی مدد کر دیتی ہوں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کی مدد کرتی ہوں. کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی چھوٹی سی چیز، لیکن اس کا دماغ میں آپ کی یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہی، اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو ٹرسٹ میں اس کی کیفیت ہی اور ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کو تو بھی ویری آنیسٹ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہماری کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں تو اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے وہ، اور اس میں یقین کریں اس میں آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گئے آپ کے بہت سارے خزانے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا کہ آپ فلاں بندے کی مدد کریں، یہاں تک کہ پیسے سے ضروری نہیں مدد کریں، پانی پلا دیں، کسی کا ہاتھ بٹا دیں، ایون اپنے پیرنٹس کا ہاتھ بٹا دیں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. یہ کوئی عام آسان بات نہیں ہوتی، اور ہمیں جو ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک بلیسڈ پرسن ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو آج کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا جب میں کہنا چاہ رہی ہوں گی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ آڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.